ٹی ٹی پی پر ہونے والے افغانستان میں حملے وہ ٹی ٹی پی پر حملے تصور ہوں گے، وہ افغانستان کی ریاست پر حملے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو بھی افغانستان میں حکمرانی کے لیے حامی بنے گا اس کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوگا۔ افغانستان میں ابھی کوئی بھی فرنٹ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران نے جب قطر میں، بحرین میں، سعودی عرب میں حملے کیے اور ان ممالک نے احتجاج کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بین الاقوامی قوانین کے تحت آپ نے امریکن فورسز کو اڈے دیے ہیں، لہٰذا جس زمین پر ہم حملہ کر رہے ہیں وہ امریکن اڈا ہے، ہم سعودی عرب پر، ہم قطر پر، بحرین پر حملہ نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، افغانستان پاکستان کشیدگی انتہا کو پہنچنے کے بعد باقاعدہ جنگ کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ آج کئی دن ہو گئے ہیں اس جنگ کو، اگرچہ جو افغان طالبان ریجیم ہے اس کو زبردست نقصان برداشت کرنا پڑا پاکستان کے ساتھ اس محاذ آرائی اس جنگ کے نتیجے میں۔ اب اس جنگ کے بعد آگے کیا ہوگا؟ اور افغانستان میں اب جب کہ طالبان حکومت جو ہے کولیپس ہونے کے قریب ہے، کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید مزید سروائیو نہ کر سکے افغان جو رولنگ طالبان افغانستان میں۔ افغانستان اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کولیپس کر جاتی ہے کہ یہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے یا انتظامیہ ہے، اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ پاکستان افغانستان کے تعلقات کیا ہوں گے؟ کوئی پاکستان دوست قوتیں وہاں پہ اقتدار میں آ سکتی ہیں؟ یہ سوالات ہے کہ ہم آج آئے ہیں پشاور یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جمیل چترالی کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان اور پاکستان کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتے صورتحال کو۔ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر طالبان کولیپس کر جاتے ہیں تو آگے افغانستان پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، افغانستان بنسبت دیگر ممالک کے ایک یعنی آپ اس کو ایک مستحکم ریاست کے طور پہ نہیں دے سکتے۔ یعنی ایون جو قطر معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی اس کو ایک عبوری انتظامیہ قرار دیا گیا، جس پر امارت اسلامی نے خود دستخط کیے ہیں اور خود کو بحیثیت عبوری ٹرانزیشنل فورس تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا اس کے کولیپس کی اس یعنی عبوری انتظامیہ کے ہٹ جانے سے یا تبدیل ہونے سے افغانستان میں کولیپس نہیں ہوگا، بلکہ اس معاہدے پر عین عمل درآمد کی صورت پیدا ہو جائے گی، جس کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ امریکن وڈرال ایساف فورسز کے نکلنے کے بعد ایک خاص عرصے کے دوران افغانستان کی جو عبوری انتظامیہ ہے وہ افغانستان سرزمین کو کسی بھی دوسری ریاست کے خلاف استعمال ہونے سے بچاتے ہوئے ایک کثیر الجہتی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرے گی، جس میں عوام کی رائے شامل۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی جو عبوری انتظامیہ تھی اس نے اپنا وہ بنیادی مقصد جس پر وہ معاہدہ کر کے آئے تھے اس کو چھوڑ کر واپس اسی ڈگر پہ چل نکلے جو اس سے پہلے کی حکومتیں یا ان کی اپنی طرز معاشرت رہی تھی 9/11 سے پہلے۔ اور اب اس میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا کہ نہ صرف القاعدہ اور ان کے اپنے لوگ ان کاموں میں مشغول ہوئے، بچوں کے تعلیم کے راستے بند کرنا، ایکس پولیس آفیسرز کو سزائیں دینا، ان کا قتل کرنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی۔ پھر ایک نظام کا متعارف کرانا جس میں انسانی حقوق کو مختلف لیولز پر تقسیم کیا گیا، اور سب سے اوپر یہ کہ آپ نے ایک سیف ہیون پرووائڈ کیے ان لوگوں کے لیے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کاروائیاں کی۔ تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ اب اس تناظر میں اگر پاکستان ان پر ان کے اسٹریٹجک ایسٹس پر حملے کر رہا ہے تو وہ تو ابھی کل ہی میرے خیال ہے ان کی طرف سے ایک دعوت آئی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے جو مذاکرات تھے وہ اوپن اینڈڈ تھے، اب کنڈیشنل ہوں گے۔ اب ریاست پاکستان مطالبہ رکھے گی کہ مطالبات آپ ان چیزوں پہ کرنے کو تیار ہیں تو تب بات کریں گے، اور میرا خیال ہے اس کے لیے افغانستان کی عبوری حکومت کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد کس کی حکومت آتی ہے وہ افغانستان کے عوام فیصلہ کریں گے، یا چونکہ افغانستان میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے تو ان کے جو ایتھنک گروپس ہیں، جو مختلف سیاسی عناصر ہیں، ان کی کوئی میرا خیال ہے کہ اس کے فوراً بعد کوئی میٹنگ بلائی جا سکتی ہے، کوئی ترکی میں، کوئی رشیا میں، کوئی چائنا میں، عرب کسی ملک میں، جہاں پر اس بات
پر بات چیت ہو کہ افغانستان کو آگے کیسے چلنا ہے جس میں ہمسائے ممالک کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب کیا محرکات بنے جو موجودہ جو پوزیشن میں آگے کہ افغانستان پاکستان دو بدو لڑائی کی وہ نہج پہ پہنچ گئے، محرکات کیا تھے؟ حالانکہ جب طالبان دوبارہ کابل میں انٹر ہوئے تھے تو پاکستان نے تو خیر مقدم کیا تھا، پاکستان نے ان کو ایک جیت قرار دیا تھا کہ افغان عوام کی جیت ہوئی ہے، تو پھر ایک دم کیا ہوا کہ بالکل ایک دشمنی انتہا پہ پہنچ گئے اور جنگ کی نوبت آ گئی؟ دیکھیے یہ تو مختلف سیاسی افراد کی رائے ہوتی ہے۔ پاکستان کے ایک خاص سیاسی طبقے نے جو رائٹس تھے، میرا خیال ایک بیان خواجہ آصف صاحب کا آیا تھا اور ایک اس وقت عمران خان کا بیان آیا تھا۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ میں کیا تھا کہ پتہ نہیں کیا تمہارے لیے ہے طاقتیں تمہاری اور یہ سر کوئی بات لیکن عمران خان نے باقاعدہ کہا تھا کہ زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، جس کے تو وہ کانٹیکسٹ لے کر ہم اس کو ریاست پاکستان کا بیانیہ نہیں قرار دے سکتے۔ ریاست پاکستان نے جس کا اظہار فارن آفس کے ذریعے ہوتا ہے، ایسے کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا جس میں طالبان رژیم کا خیر مقدم کیا گیا ہو۔ تاہم ایک زیادہ رجحان یہ تھا کہ امارت اسلامی کے برسر اقتدار آنے سے جن معاملات پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان مخاصمت چلی آ رہی ہے، شاید اس پر گفت و شنید آگے بڑھے۔ اب جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس بات پہ قانع ہو جائے کہ امارت اسلامی کو افغانستان میں حکمرانی مل گئی ہے، امریکنز چلے گئے ہیں، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید وہ اب پاکستان پر حملے بند کر دیں گے۔ تاہم اس کا الٹ ہوا اور ٹی ٹی پی نے سمجھا کہ اگر امریکنز کو امارت اسلامی نکال سکتی ہے تو پاکستان کو بھی ہم سرنڈر کروا سکتے ہیں۔ پاکستان امریکہ سے بڑی قوت نہیں ہے، جہاں پر ان کو یہ بھول ہوئی کہ امریکہ کو نکالنے میں یہاں پہ مقامی جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ دوسری طرف افغان طالبان یعنی امارت اسلامی نے یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ انہوں نے ان کو سمجھانے کی بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا۔ تو یہ وہ مس کیلکولیشن کہیں یا کچھ بھی، لیکن اس کے حوالے سے بہت سارے قوم پرست رہنما بہت عرصے سے کہتے آ رہے تھے کہ گڈ اور بیڈ طالب نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ کسی بھی شکل میں آپ ان کے ایک گروہ کو سپورٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج پوری ریاست کی مشینری اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس بات کا ادراک کر رہی ہے کہ گڈ اور بیڈ طالب کا تصور غلط تھا۔ تو یہ سیاسی طور پر تو یہ ڈیپتھ موجود تھی، اس کا ہمیں ابھی جو اس کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں یہ اے سیمیٹرک وار ہے، یعنی افغانستان کی تو کوئی فضائیہ نہیں ہے۔ وہ تو جن تشکیلوں کے ذریعے آپ کے اربن سینٹرز میں کارروائیاں کرتی تھی، اب آپ نے اس کو پچھلے سال 2 سال میں اتنا محفوظ کر دیا ہے۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی، سائبر، سی ٹی ڈی کے ذریعے، آرمی کے ذریعے، اور اب تو وہی تشکیلیں اب بارڈر سے آپ پر حملہ آور ہیں۔ تو اس کو میں باقاعدہ جنگ تو نہیں کہہ سکتا۔ باقاعدہ جنگ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بارڈرز پر باقاعدہ کنفرنٹیشن ہو یا ایک دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی جنگ کا اظہار ہو۔ یہ پاکستان بحیثیت ایک ریاست اپنے ان اہداف کو جو افغانستان میں موجود ہیں، جن سے افغانستان کی حکومت قطع تعلق کرتی ہے، جن کو افغانستان سمجھتی ہے کہ یہ قابض ہیں، ہماری اپنی سرزمین پر پورا کنٹرول نہیں ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں جو ہمارے ہاں قابض ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا، جیسے ایران نے جب قطر میں، بحرین میں، سعودی عرب میں حملے کیے اور ان ممالک نے احتجاج کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بین الاقوامی قوانین کے تحت آپ نے امریکن فورسز کو اڈے دیے ہیں، لہٰذا جس زمین پر ہم حملہ کر رہے ہیں وہ امریکن اڈا ہے۔ ہم سعودی عرب پر، ہم قطر پر، بحرین پر حملہ نہیں کر رہے، ہم امریکن انسٹالیشن پر حملہ کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا، لہٰذا یہ حملہ امریکہ پر تصور ہوگا، سعودی عرب، قطر، بحرین اور ان ممالک پر نہیں ہوگا جہاں پہ یہ بم گر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ٹی ٹی پی پر ہونے والے افغانستان میں حملے وہ ٹی ٹی پی پر حملے تصور ہوں گے
وہ افغانستان کی ریاست پر حملے نہیں ہیں۔ نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے میرا، یہ جو صورتحال ہے پاک افغان جو کشیدگی ہے، وہاں پہ یہ طالبان رولنگ کولیشن ہے، ادھر ریاست پاکستان ہے، تو اس تمام ماحول میں جو افغانستان کی جو دیگر جو سیاسی قوتیں ہیں جو کہ ماضی میں اقتدار کے حصے رہے ہیں، ان کا کیا موقف ہیں، وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ صورتحال؟ میرے خیال ان کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ افغانستان کی جو اشرف غنی صاحب ہو گئے، کرزئی صاحب ہو گئے، عبداللہ صاحب ہو گئے، وہ تمام قوتیں، ان کا یہ خیال تھا کہ امارت اسلامی کو ہم اگر مکمل سپورٹ دیں اور وہ سپورٹ خاموشی کے شکل میں دیں تو ان کے جو نظریات تھے اس سے پہلے جس سے پاکستان کو ان سے بھی مسائل تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم امارت اسلامی کے پیچھے رہ کر ان کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کر لیں گے۔ تو ان کو بھی ایک ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، اور اس کے بعد جو بھی افغانستان میں حکمرانی کے لیے حامی بنے گا اس کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوگا، وہ بہت مشکل اقتدار ہوگا جس کو بھی ملے گا۔ تو اس وجہ سے شاید افغانستان میں ابھی کوئی بھی فرنٹ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نا گلبدین صاحب یہ سکت رکھتے ہیں کہ وہ ان معاملات پر بولڈ سٹینڈ لے سکیں۔ یعنی یہ ایک ایسا بولڈ سٹیپ ہوگا جیسے ایک وقت میں مشرف صاحب نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ ایک بہت بولڈ سٹیپ تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کے عوام کا ذہن یہ بنایا گیا تھا کہ جی پورے اسلامی امت کی ٹھیکیدار پاکستانی فوج ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ٹیکہ جو ہے وہ پاکستان آرمی نے اٹھایا ہوا، اور دنیا میں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوگا پاکستان اس کا ذمہ دار ہے۔ مشرف نے آ کر ایک بیانیہ دیا کہ سب سے پہلے پاکستان، پھر اسلام کی باقی جو ریاستیں ہیں مسلمانوں کی وہ بعد میں آئیں، اور اس پہ کافی ریزسٹنس بھی ہوئی مذہبی جماعتوں کی طرف۔ ابھی بھی افغانستان میں جو آئے گا وہ کہے گا کہ سب سے پہلے افغانستان کے اندر میں نے خود کو مستحکم کرنا ہے، اور مجھے دنیا کے ساتھ بین الاقوامی سرحدوں کو ماننا ہے بشمول پاکستان۔ تو اس پر ان کو بہت سخت ریزنٹمنٹ ہوگی افغانستان کے کچھ طبقوں کی وجہ سے، جس میں مذہبی اور لبرل دونوں قوتیں شامل ہیں۔ صحیح سے، تھینک یو سر۔